بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میری محترم عزیزات ہیں اللہ کا احسان کرم و فضل ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سال کا ایک مبارک نصیب کرے. یہ ہم سب کی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی چیز ہے کہ ہمیں اس سال کا رمضان نصیب ہوا ہے. اس لیے کہ جب کسی بندے کو کسی سال کا رمضان ملتا ہے تو وہ رمضان اس کے زندگی کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا نبی علیہ السلام ہر سال ماہ مبارک ملے اس کے تمنا کرتے تھے اور دو مہینے پہلے تمنا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہ پاک نے اس سال کا ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا جس کی تمنا ہمارے نبی علیہ السلام دو مہینے پہلے کرتے تھے اور ہمیں اللہ کی رضا سے امید ہے کہ اس کے 20 دن گزرے ہیں. اللہ پاک اس سال کے ماہ مبارک کو ہماری کوشش کا ذریعہ بنائے. اس مہینے کا جو خاص انعام ہے اور خاص جو نعمت ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا ہے, اللہ کی مغفرت ہے. اللہ پاک بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے لگاتے ہیں. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ پر اپنی صفت رحمت ان کے غصے پر غالب ہے.
مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بہت سنگین ہیں، بہت بھاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قبر میں جو ہوتا ہے اگر تمہارے سامنے کھول دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، ایسے سنگین حالات موت کے بعد کے ہیں۔ ہم انسانوں نے وہ قبر نہیں دیکھی، قبر کے حالات نہیں دیکھے، اس لیے اس سے بچنے کی زیادہ توجہ اور فکر نہیں ہوتی۔ اگر آدمی اسی بے توجہی اور بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتا ہو جائے تو اس کی آخرت مشکل ہو جائے گی۔ اس کے اللہ نے اپنی طرف سے خود انعام فرما کر ایسے مواقع میسر کیے، ایسی گھڑیاں طے فرمائی کہ جس میں بندوں کو بخشش کریں، جو اس کی رحمت کی بات ہے، جو اس نے ایسی گھڑیاں بنائی پورے سال میں، بعض راتیں قیمتی بنا دی، بعض دن قیمتی بنا دی، اور اس میں بندوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، اس کے حکموں کے پورا کرنے کی ترغیب کی۔ اور خلاصے میں کیا کہ جب بندے ان اعمال کو کریں تو اللہ اس کے بہانے سے ان کی بخشش کرے، تاکہ وہ آنے والی زندگی کی ہمیشہ ہمیشہ کی صعوبتوں اور مشقتوں سے نجات پا جائے۔ اس میں ایک بڑا عمل اللہ نے رمضان مبارک کا بنایا ہے کہ ماہ مبارک کو اللہ نے طے فرمایا ہے۔ اس میں اللہ پاک جو بڑی چیز دیتے ہیں وہ وہی مغفرت ہے، جو بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہوئی ہو۔ کہ گویا معتد بھی تعداد، بڑی تعداد کہ اللہ مغفرت کر ہی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بدبخت اور محروم شقی، انہیں کی مغفرت رہ جاتی ہے، ان کی بھی نشاندہی فرمائی کہ اللہ کی ان کی بخشش نہیں کرتے۔ اس میں ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، پھر بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ پاک ہم سے کوئی ایسے بول نکل گئے ہوں، ایسا کوئی ہم سے عمل ہو گیا ہو تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جانے انجانے میں کبھی ایسی بات زبانوں سے نکل جاتی ہے جو شرک خفی ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جو مشاہد ہو، ایمان والوں کا دل میں کینہ رکھتا ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی ایمان والے کا دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا، ایمان والوں سے دل کو صاف رکھنا، یہ چاہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی ایمان والے کا دل میں کپٹ رکھے تو اللہ اسے ناراض ہو جائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سب کی بخشش کرتے ہیں، لیکن ایمان والے کا کینہ کپٹ رکھنے والے کی اللہ بخشش نہیں کرتا۔ عام طور سے یہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہماری بخشش ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اپنے دلوں کو لوگوں سے ہمیں صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ قاطع الرحم ہے، اپنی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ زندگی ساتھ میں گزارتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی تو ایسی بات ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داریوں کو نبھاتا نہیں ہے، رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے۔
تو یہ بھی اللہ کے وہاں ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتوں کو مت روکیں. کہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو ہم نہ توڑیں. اب ہمیں آتا ہے کہ رشتہ داری قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی، جو اللہ سے گزارش کرے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے کاٹ دے. تو ہماری رشتہ داریوں کا ہمارا لحاظ ہو. اور اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آپ کو والدین، ماں باپ کے نافرمان. ماں باپ کی ایسی نافرمانی کہ اس سے ماں باپ کا دل ٹوٹ گیا ہو. اللہ کا احسان ہے کہ عورتوں کا ملنا تو ایسا بہت ہی کم ہوگا کہ جس میں کوئی عورتیں ایسی ہو جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہو. اکثر عورتیں ماں باپ کو راضی رکھتی ہے، فرما برداری کرتی ہے. لیکن یہ گناہ اکثر لڑکوں سے ہوتا ہے. لڑکے اکثر ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں. ماں باپ ان کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. عورتوں کے ذمہ ہیں اگر اپنی ذات سے ایسا ہوا ہے تو اس کی خود فکر کریں. اور اگر خدا نہ کرے یہ گناہ ان کے مردوں سے ہوتا ہو تو عورتیں اپنے مردوں کا ذہن بنائیں کہ اگر آپ کے ذریعے سے آپ کا شوہر کا ذہن بن گیا تو یہ بہت بڑے گناہ سے باہر آ جائے گا اور یہ ماہ مبارک اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. ورنہ شوہر پکڑا جائے گا. اور آج کل اس کی زیادہ شکایت ہے کہ شوہر ماں باپ سے زیادہ کٹ جاتے ہیں. ماں کی خیریت پوچھنے بھی نہیں جاتے، ماں کو وقت بھی نہیں دیتے. یہ عورتیں اس کی فکر کریں اپنے شوہروں کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ اس کو تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اس بندے سے اس کے والدین راضی نہ ہوں گے. اور پانچویں جو چیز ہے وہ شارب الخمر، شراب کا پینے والا. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے وہاں کو کوئی آدمی نہیں. اور ایک چیز بعض علماء فرماتے ہیں مسبل الازار، اپنے تخنوں سے نیچے اپنے ازار کو لٹکانے والا تکبر اور گھمنڈ سے. تو یہ ہمیں اس کی نگرانی کی چیز ہے کہ ہمارے گھر کے مرد اور ہمارے گھر کے بچے کہیں ان گناہوں میں سے کسی گناہوں میں مبتلا تو نہیں، کیونکہ یہ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ پاک جو بخشش کی راتیں اور بخشش کی گھڑیاں اللہ نے بنائی دن بنائے اس میں بھی اللہ ایسے گناہ والوں کی بخشش نہیں کرتے. ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے، ہم اپنی بخشش کے محتاج ہیں تاکہ ہم اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے ہم بچ جائیں. ابھی ہمیں اس دنیا میں نہیں پتہ چلتا کہ بخشش کتنی بڑی چیز ہے، اور خدا نہ کرے بخشش نہیں ہوئی تو اللہ کے وہاں کی پکڑ کتنی بڑی چیز ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. میں نے ذکر کیا نا کہ یہ بات کہی گئی کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے مردوں کی خبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. روزانہ خبر اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں. خالی گھر میں بجلی چلی جاتی ہے تو ہم سوچیں ہمارا کیا حال بنتا ہے. رات میں پورے گاؤں میں لائٹ چلی جائے تو کیسا اندھیرا ہوتا ہے. ہم سوچیں کہ قبر میں کیا حال بنے گا. ہر ایک کو اپنے اپنی قبر میں اکیلے سونا ہے. یہاں ہم سب ساتھ میں رہتے ہیں، اس لیے قبر کے اکیلے سفر کا استحضار ہمیں کم ہوتا ہے. ہاں یہاں اے سی میں ایئر کولر میں پنکھوں میں رہتے ہیں اس لیے وہاں کی گرمی کا اور وہاں کے اندھیرے کا احساس بہت کم ہوتا ہے. بلکہ موت یاد بھی نہیں آتی. ہاں اگر موت یاد آتی تو ہم ان لذتوں میں نہ پڑتے جن لذتوں میں ابھی ہم پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کروں اور اس کو حاضر لذات کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرتے رہا کرو. پوچھا گیا وہ کیا ہے تو فرمایا وہ موت ہے. جب موت کا لوگوں کو ذہن میں سوار ہو جائے گا نا تو یہ عیش کی زندگی گزارنا چھوڑ دیں گے کہ ہمیں مرنا ہے.
اور اچانک مرنا ہے اور اچانک قبر میں چلے جانا ہے۔ روزانہ ہم اپنی اس موت کے قریب جا رہے ہیں، اپنی دنیا سے دور ہو رہے ہیں، تو وہ موت یقیناً اچانک آ جائے گی۔ دیکھو نا، گزشتہ سال رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ بہت سارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو جیسے اور بہت سارے جا چکے ہیں، ایسے میں اور آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم باقی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہم کو کچھ کام کرنے کا موقع دیا ہے، اور ہمارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ ہم کچھ کام کر کے جائیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ہاں، ورنہ روز کتنی موتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً اس بیماری کے زمانے میں۔ روز ہمارے شہر میں روز 15-20 ہاسپٹل میں سے موتیں نکلتی ہیں۔ اور اس دنیا میں سب نے دیکھ لیا کہ جس کو یہ وائرس لگتا ہے، بیماری لگتی ہے نا، تو ان کے گھر کے لوگ بھی اس کے پاس کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہیں، ہاں، کہ ہم کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ ایسی دنیا میں لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، ہاتھ چھوڑ دیا، ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ جو محشر کا منظر ہم لوگوں نے پڑھا ہے قرآن میں، جس کا مفہوم ہے کہ ماں باپ ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں باپ بھائی بہن ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وہ دنیا میں اس بیماری نے بتا دیا۔ کوئی کسی کا نہیں، ہر ایک اپنی نفسا نفسی کی بات کرتا ہے۔ ہاں، ہم ایمان والوں میں تو چونکہ اس کی ترغیب ہوتی ہے کہ مردے کو نہلانا، غسل کرنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کے ساتھ قبر تک جانا، اس کا ثواب رکھا ہے۔ اس کی بے حرمتی پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے وہاں تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ ہم دوسری قوموں میں دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سوچیں، ہاں، کہ ہماری موت آنی ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے اور اچانک جانا ہے۔ تو میری سمجھداری کیا ہے؟ کہ میری سمجھداری یہ ہے کہ میں اس کی تیاری کروں، اس کی تیاری ہونی چاہیے، اور اس کی تیاری میں کوئی نئے اعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے ایمان دیا تو اپنے ایمان کو ساری گندگیوں سے پاک صاف کرنا، گناہوں سے بچا کر لے کر جانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایسا لے کر جاؤ کہ ایمان میں جس میں گناہ نہ لگے ہوئے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ ایمان بھی ہے اور گناہ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور غیبتیں بھی ہے، ایمان بھی ہے اور بے شرمی کی باتیں بھی ہے، کہ اپنے ایمان کو سارے گناہوں سے بچا کر اللہ کے پاس لے کر جانا، اس کی محنت کرنی پڑے گی، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عادی بنانا پڑے گا، ہاں، اور کرنے کے کاموں کو اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا، تو یہ کیفیت والا ایمان بنے گا۔ تو اللہ نے ایمان دیا، اس کو اچھے رخ سے لے کر جانا، اور پھر اللہ نے اعمال دیے ہیں، ان اعمال کو اچھے سے ادا کرنے کی مشق کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ارکان اسلام ہے، یہ سارے ارکان اسلام کو اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر بندوں کے حقوق میں ان کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ معاشرت اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہاں، تو پھر اس کی مشق، ایک اللہ کے اپنے حقوق کو صحیح کرنے کی مشق، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق کو صحیح کرنے کی مشق، کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن اچھا ہو گیا، اس لیے کہ اگر رہن سہن خراب ہو گیا اور عبادت اچھی بھی ہو گئی تو رہن سہن کا بگاڑ اللہ کے وہاں پکڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے نہیں پڑھا، ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ بہت پہاڑ پر رکھو تو بہت پہاڑ دب جائے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا رہا نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن خراب ہو گیا ہوگا، تو لوگ حق لینے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ پاک جس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، ضربنی ھذا شتمنی ھذا، اس نے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، تو پھر اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں دینی پڑیں گی، تو نیکیاں دیتے دیتے اتنے دے دیں گے کہ نیکیاں بچے گی نہیں اور حق والے بچ جائیں گے، تو حق والوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں کے ساتھ خصوصاً اور محلے والوں کے ساتھ عموماً ہر ایمان والے کے ساتھ اچھا رہنا سیکھنا ہے،
اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برت لیوڑ دیوڑ ویوہار اچھا کرنا سیکھو. ہاں، کیونکہ اگر کسی کی ایک کھوٹی کوڑی ہمارے پاس رہتی تو بھی اللہ کے وہاں بہت اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو کسی کی کوئی ایک کھوٹی کوڑی ہمارے پاس نہ رہے. ہاں، اس میں بہت زیادہ جو غفلت کرتی ہے وہ عورتیں کرتی ہیں. ہاں، رکشے میں بیٹھے گی 10 روپے طے ہوئے تو 8 روپے دے گی. سبزی والا آئے گا تو سبزی والے کو کہے گی ٹماٹر ڈال دے. اب 1 کلو ہو گیا ہے پھر ٹماٹر ڈلوائے گی, 2-4 مرچیں ڈلوائے گی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. وہ بیچارہ راضی نہیں ہے لیکن مجبوری میں یہ سب کرتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے مسلمان کا مال اس کی بغیر رضامندی کے لینا جائز نہیں ہے. بلکہ ایمان والوں کو تو ترغیب دی گئی کہ جس کا جتنی مزدوری ہوئی اس سے زیادہ دو. اگر اس کے 10 روپے ہوئے ہیں اس کو 11 روپے دے دو, 12 روپے دے دو. ہاں, احسان کرنا ہے ان کے ساتھ. اکثر عورتیں اس میں سستی کرتی ہیں. 1 ٹماٹر میں ہمارا کیا بڑھ جائے گا, سب لوگ کھائیں گے لیکن جہنم ہماری تیار ہوگی. ہاں, اس لیے اپنے لیوڑ دیوڑ کو بہت اچھا بنائیں, پاک صاف بنائیں. حرام کا نوالا ہمارے پیٹ میں نہ جائے, حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. ورنہ جو جسم حرام مال سے بنا ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. اللہ نے جہنم بنائی ہے. یہ 5 چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں: ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. ابھی عبادات میں اللہ پاک نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے تو رمضان کے روزوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا تاکہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے. ہاں, روزے کو اچھا بنانے کا مطلب کہ سحری اچھے مال سے کریں, افطاری اچھے مال سے کریں, حلال مال سے, اور دن بھر اس کو اس روزے کو پھٹنے سے بچائیں. کتابوں میں آتا ہے روزہ ڈھالے الصوم جنۃ ما لم یخرقھا, کہ روزہ ڈھال ہوتا ہے. جیسے ڈھال سے آدمی بچاؤ کرتا ہے ایسے یہ دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. لیکن جب تک اس کو پھاڑا نہ دے. روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ آپس کی غیبتوں سے. عورتوں میں یہ چیز ہے کہ جب وہ آپس میں بیٹھتی ہے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتی ہے. ماں بیٹی ہوتی ہے تو بھی باتیں کرتی ہے, اور جب وہ باتیں کرے گی تو تیری میری کے بجائے پھر تیری میری ہی کرتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں. اس لیے اس مبارک مہینے کی حفاظت کرنی ہے. ہاں, کہ بہت اچھے انداز سے یہ روزوں کی کیفیت بنے ہوں. ہاں, روزے اچھے سے اچھے ہوں. اور پھر اس میں ایک زکوٰۃ کا عمل ہوتا ہے, زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں. اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں تو ہر چیز کی ہماری زکوٰۃ نکل جائے, کوئی چیز کی زکوٰۃ باقی نہ رہے, گن کر پوری دے دیں. ہاں, اور اس رمضان کی راتوں کی بھی قدر ہم کریں. اللہ پاک نے بعض موقع پر بعض راتیں قیمتی بنائی ہے اور بعض موقع پر دنوں کو قیمتی بنا دیا. حج میں ہم جاتے ہیں, حج کے دن قیمتی ہوتے ہیں بمقابل اس کے راتوں کے. اور رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہیں. اور خصوصاً اب یہ جو تیسرا اشرا سے شروع ہوا وہ تو پورے رمضان میں سب سے زیادہ قیمتی اشرا ہے. ہاں, ایک تو پہلے رمضان المبارک بہت زیادہ قیمتی ہے, سارے مہینوں میں یہ افضل ہے. اور اس مبارک مہینے میں بھی خاص کر کے تیسرا اشرا, اللہ نے اس عشرے کو سارے رمضان پر فضیلت دی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے جو شب قدر بنائی ہے وہ اسی 10 راتوں میں بنائی ہے. بلکہ اللہ پاک نے قرآن کو بھی انہی 10 دنوں میں اتارا ہے, کیونکہ شب قدر اس میں ہے اور اللہ نے شب قدر کو اسی میں اتارا. اللہ کے اس میں عطا اور بخشش کے دہانے کھل جاتے ہیں. اتنے کھلتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. کہ ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی, اللہ ان پر بھی مہربان ہو جاتا ہے تو ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہمارے 20 دن خیریت سے گزر گئے. اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہوا ہے جس کو ہمیں وصول کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں, یہ تیسرا عشرہ اس پورے مہینے کا خلاصہ ہے, لب لباب ہے.
پورے مہینے کا مکھن اسی میں ہے، پورے مہینے کا یہ عطر ہے، نچوڑا ہوا یہ وقت ہے۔ اکثر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے اندر بہت ذوق شوق ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو پھر ہمارے ذوق شوق میں سستی آ جاتی ہے، اور پھر سامنے عید ہوتی ہے تو عید کی خریدی میں یہ اشرا ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ بہنوں، عید کو جو ہے نا وہ اللہ پاک نے خوش ہو کر بندوں کو انعام کے طور پر دیا ہے کہ انہوں نے مہینہ بھر اللہ کی مزدوری کی ہے۔ مزدوری کا مطلب اللہ کے سامنے تھکے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، تو اللہ نے انعام دینے کے لیے عید کا دن بنایا۔ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں کہ جب بندے عیدگاہ کو نکلتے ہیں اور جب واپس ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا۔ تو فرشتے کہتے ہیں ان کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو پھر اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو و شان کی قسم، میری کبریائی کی قسم کہ جاؤ تم بخشے لوٹ جاؤ۔ ہاں، اللہ نے عید کو ہمیں انعام دینے کے لیے بنایا ہے، لیکن چونکہ یہ بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے عید کے دن دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، عید کی تیاری میں آخری عشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور دوسرا، آدمی عید کو خوشیوں کا دن سمجھ کر اس میں بہت غفلت کرتا ہے۔ ہاں، حالانکہ عید کی رات جو ہوتی ہے وہ مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کام برا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، یہ ہمارا آخری عشرہ ہمارے کپڑے اور خریدی کے حوالے نہ ہو جائے۔ یہ بہت مبارک عشرہ ہے، اسی میں شب قدر ہے، اسی میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ آپ انداز کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 باتیں حضور علیہ السلام کے اس مہینے میں اس عشرے میں ہو جاتی تھیں۔ ایک، اگلے 2 عشروں کے مقابلے میں اس عشرے میں اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے۔ تو یہ عشرے میں ہماری عبادت بہت بڑھ جانی چاہیے، تلاوت بھی، نوافل بھی، اللہ کا نام لینا بھی، ساری چیزیں ہماری بڑھ جائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود جاگتے تھے اور سب کو جگاتے تھے۔ یہ اس کی اہمیت کی بات ہے۔ ہاں، اور تیسری بات کہ بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے ایسا مبارک عشرہ ہم کو آخری دیا ہے، ہم اس کی کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا گزرے، اس کو ذوق شوق سے گزارنا ہے، اس کے روزوں کو بھی اچھے سے ذوق شوق سے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ سب باتیں ہمیں دے کر ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، تو ہم اپنے طرف سے کوشش کر لیں کہ اس ہم بخشش پانے والے لوگوں میں ہم ہو جائیں۔ اس لیے روزے بوجھ سمجھ کر نہ رکھیں۔ اللہ کا احسان ہے، مستورات تو بوجھ نہیں سمجھتی، وہ تو یوں ہی بہت نفلی روزے رکھتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر منت کے روزے مان لیتی ہے، لیکن تراویح اور راتیں وہ قیمتی بنانے کی کوشش ہو، اور دن گناہوں سے بچانے کی کوشش ہو۔ مجلس نہ لگیں، کہیں کسی کے ساتھ کوئی مجلس نہ لگائیں، بلکہ یہ سمجھ کر یہ وقت گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ ہمیں ملے نہ ملے ہمیں نہیں پتہ ہے، اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھ کر اس میں ہم اللہ کو جتنا راضی کرتے ہیں اس کوشش کریں کہ میں ایسی محنت کروں کہ میری اس سال بخشش ہو جائے، اور اس سال کی مجھے شب قدر مل جائے۔ شب قدر انہی راتوں میں ہے، آخری عشرے میں ہمیں تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر آخری عشرے میں بھی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ابھی جو آج کی رات گئی وہ 21ویں گئی، آج رات جو آئے گی وہ 22ویں ہے، تو ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی خوش قسمت کو شب قدر مل گئی تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں، اور پھر یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ شب قدر سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی آدمی جو حقیقت میں محروم ہے۔ ہاں، کہ اللہ نے اس کی مقدر ہی محروم والی بنائی ہے، اس کو محروم ہی رکھنا ہے، ایسے لوگوں کو ہی شب قدر کی عبادت نہیں،
تو ہم اپنے آپ کو محروم لوگوں میں نہ بنائیں، بلکہ اس شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام اعتکاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، پوری زندگی ہمارے نبی علیہ السلام نے سوائے 1 سال کے ہر سال اعتکاف کیا، 9 سال ہمارے نبی علیہ السلام کو ملے رمضان۔ اسی وجہ سے کہ یہ آدمی گناہوں سے بھی بچ جائے اور رات میں شب قدر کی تلاش ہو جائے۔ خوش قسمت ہے ہماری وہ بہنیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ گھروں میں اعتکاف کیا ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے گھروں میں ابھی ہوگی۔ آپ بہنیں سنت مؤکدہ والا اعتکاف نہیں کر سکتی ہو، لیکن کوشش اس کی کرو کہ نفل اعتکاف ہو جائے تو نفل اعتکاف کا اہتمام کرو تاکہ دن بھر اعمال کے ساتھ گزرے۔ ہاں، کیونکہ اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی جاتا ہے تو وہ عبادت والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اپنے گھر پر ابھی بھی موقع ہے، نفلی اعتکاف کی نیتیں کریں۔ ضرورت پڑے تو آپ کچن میں جانے کی اجازت ہوگی نفلی اعتکاف میں۔ باقی اور سنت کا جو اعتکاف ہے اسی کی طرح سارے اعمال ہوں گے۔ اور راتوں کو آج کل بہت چھوٹی راتیں ہیں، اس کو عبادت میں گزاریں۔ ہاں، تاکہ جو بھی رات ہو ہماری اس میں اللہ کرے شب قدر ہمیں مل جائے۔ اس لیے بہت اہتمام سے راتوں کی قدر کریں۔ اکثر لوگ رات کی عبادت جو ہے نا شب قدر میں وہ عشاء کی تراویح کے بعد نفلوں وغیرہ سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ جب رات شروع ہوگی وہ تو مغرب سے شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں بھی شروعات مغرب سے ہی کرنی چاہیے، ہر رات میں مغرب سے ہی شروع کریں، اور مغرب کی خاص کر اوابین مغرب کے بعد پڑھ لو۔ جو بھی شب قدر ہے انشاءاللہ ہمیں ہر روز پڑھی ہوگی تو آئی جائے گی۔ پھر تراویح پڑھو، اور خصوصاً ان دنوں میں تراویح کو بہت ذوق شوق سے پڑھو، اور اللہ ہمت دے لمبی صورتیں پڑھو، اچھی لمبی صورتیں پڑھو، لمبا رکوع کرو، لمبا قیام کرو، تراویح کو بوجھ نہ بناؤ۔ ہاں، تراویح اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی زندگی میں دور کرتے تھے قرآن کا۔ حق تو یہ تھا کہ ہماری مستورات کا وہ بھی قرآن کی سنتے، لیکن مقدر کی بات کیونکہ ہمیں اس کا موقع نہیں ملتا، ہماری مستورات حافظ نہیں ہوتی، تو وہ اپنی تراویح میں اپنے ذات سے اپنے خود کے قرآن کو پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ وہ حافظ نہیں ہے۔ تو اکثر عورتوں کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، سورہ کہف یاد ہوتی ہے، سورہ دخان یاد ہوتی ہے، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ ملک، یہ سب یاد ہوتا ہے۔ وہ ان تراویح میں پڑھیں تاکہ ہماری تراویح لمبی ہو جائے، اور پھر لمبا رکوع، لمبے سجدے، اللہ کو ہماری ایسی پوزیشن بتائیں کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے۔ اس لیے تراویحوں کو بوجھ نہ سمجھیں، ان دنوں میں اہتمام کریں تراویح کا۔ یہ آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے، اس میں سستی نہ ہو۔ اور پھر آخر رات میں اگر اللہ ہمت دے تو پوری رات جاگ لو، آپ کو 2-2.5 گھنٹے کی رات ہے، 3 گھنٹے کی رات ہے، 12 بجتے ہیں یا 3:30 بجے تو سب لوگ شہری میں ہو جاتے ہیں، تو 2-3 گھنٹے کی بات ہے، اس میں تہجد ہو جائے، اس میں اللہ کے سامنے اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کریں، مانگیں اللہ سے۔ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں کہ مومن کی ایک دعا اللہ ضرور روزانہ قبول کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس کے اوقات مختلف بتائے ہیں، لیکن یہ بہت اہتمام سے یہ بات فرمائی کہ اللہ پاک اس مہینے میں آسمان میں پہلے عرش پر آ جاتے ہیں۔ اللہ مکان اور ذات سے پاک ہے، ان کے کوئی جسم نہیں ہے، اپنی شان سے آ جاتے ہیں، اور دنیا والوں سے کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ چاہنے والا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ تہجد بھی ہو، اور اس کے بعد دعا کا بھی اہتمام کریں، اچھے سے دعا مانگیں۔ ہماری کمی کی بات ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں۔ دعا مانگیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ صحابہ نے سارے کام دعاؤں کے ذریعے سے کروائے، نبیوں کے سارے کام دعاؤں سے ہوئے، اس لیے بہت فکر کے ساتھ دعاؤں میں لگے ہیں۔ تہجد کی 8 رکعت ہے، 8 رکعت تہجد کی پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، پھر اس کے ساتھ میری رائے ہے کہ ساری عبادتیں تھوڑی تھوڑی ضرور اس رات میں کریں، جانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی۔ جانی عبادت میں نماز پڑھنا ہے وہ بھی پڑھیں، تلاوت کرنا ہے وہ بھی کریں، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ بھی کریں، پھر دعا بھی مانگیں۔ اور مالی عبادت روز اس رات کا صدقہ کریں۔ ہاں، کہ اس رات میں مستقل سب گھر والوں کی طرف سے ہم صدقہ کر رہے ہیں، تو جانی عبادت بھی ہو جائے گی، مالی عبادت بھی ہو جائے گی۔ ہاں،
اس لیے اس کو غفلت اور سستی نہ کریں. اللہ نے بڑا موقع دیا ہے کہ یہ رمضان ہماری بخشش کا اور ہماری مغفرت کا سامان اس میں ہو جائے. اس لیے کوشش اس کی کریں. ہاں، ورنہ اگر اس کی فکر نہیں ہوئی تو دوسری فکر ہم پر سوار ہو جائے گی. اور خصوصاً وہ عید کے کپڑوں کی. اب اس میں اکثر بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، بڑے تو اب کپڑے وپڑے سب پہنتے نہیں ہیں، جو ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں. ہاں، عید کے دن یہ حکم ہے کہ جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہنو، نئے پہنو ایسا نہیں ہے. جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہنو. تو عید کی رات جو آئے وہ بھی بخشش کی رات ہے، وہ بھی جاگنے کی راتوں میں سے ایک رات ہے. 5 راتوں میں سے ایک رات وہ بھی ہے. تو اس میں بھی ہماری عبادت ہو. اور پھر اس کے بعد اس کا دن جو ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اپنی ذات سے بھی نہ کریں اور اپنے بچوں کی بھی اس کی نگرانی کریں. بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ ایسے معصوم بچوں کے لیے ایسے مبارک دن میں ایسے کپڑے خرید کر لاتی ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. لڑکوں کو ایسے کپڑے پہناتی ہے، لڑکیوں کو ایسے کپڑے پہناتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں، روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے کپڑے پہنیں گے کہ گویا وہ بغیر کپڑوں کے ہوں گے. تو پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ 2 طریقوں سے. یا تو حقیقت میں ہی بغیر کپڑوں کے لوگ ہوں گے، یا پھر یوں ہوگا کہ اتنے پتلے جالی والے کپڑے پہنیں گے کہ اس سے ان کا جسم نظر آئے گا. یا تیسری بات یہ ہوگی کہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے کہ ان کے جسم ان سے نظر آئیں گے. ہاں، ہم اپنے بچوں کو سادے سیدھے پرانے والے کپڑے پہنائیں. یہ معصوم جانیں ہماری جنت کا سامان ہے، ہمارا سرمایہ ہے. اس کو ابھی سے ایسے کپڑوں کے عادی نہ بنائیں. وہ بیچارے نہیں مانتے ہیں. ماں باپ خرید کر ایسے کپڑے لاتے ہیں. بچوں کے کپڑے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، جینس ہوتی ہے، ٹی شرٹ ہوتے ہیں. ہاں، تھوڑے دن ہماری ان پر چلے گی، پھر ہماری بھی ان پر نہیں چلے گی. یاد رکھنا، اگر ان کو صحیح رخ دیا نا تو اللہ پاک ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری ڈال دیں گے. اور اگر جس وقت ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے، ہم نے اس میں بے احتیاطی کی، تو پھر جب ہم کنٹرول کرنا چاہیں گے تو بھی پھر ہمارے کام میں نہیں رہے گا. اس لیے بچوں کو ہم رحم کھائیں، اچھا اسلامی لباس پہنائیں، سلامتی میں رہیں گے. اس لیے عید کی خوشیوں میں اللہ کے نافرمانی نہ ہو. اور یہ عشرہ عید کی تیاری میں غفلت میں نہ گزر جائے. ہاں، اس میں خاص کر افطار سے پہلے دعا کی جائے، تہجد میں دعا کی جائے. اور اس مبارک مہینے میں 3 وقتوں کو خاص کر کے اہتمام سے سنبھال لو. 3 گھنٹے 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے سنبھال لو، تمہارا پورا دن طاقتور بن جائے گا. ایک تہجد سے پہلے 1 گھنٹہ، اس میں سحری سے پہلے کا 1 گھنٹہ جس میں تہجد اور دعا میں لگاؤ. ہاں، یہ بہت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس کی ضرور فکر کرو. دوسرا، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک، یہ پورے سال اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. تو اس مبارک مہینے میں بھی اور عام دنوں میں بھی اشراق تک مت سو. اگر آرام کا تقاضا ہے اشراق کے بعد سو. اشراق تک تلاوت میں لگو، معاملات پورے کر لو. اور تیسرا جو وقت ہے وہ عصر سے مغرب کا وقت، وہ بہت قیمتی ہے. اس کو افطار کی تیاری میں نہ لگا دو. کھانا جو پکانا ہے وہ عصر سے پہلے بنا دو، اور عصر کے بعد اپنے معاملات پورے کر لو. 3 تسبیح پڑھ لو، دعائیں مانگو، قرآن کی تلاوت کر لو. یہ تینوں وقتوں کو اس عشرے میں خاص کر کے قیمتی بنا لو. انشاءاللہ یہ پورا وقت تمہارا اچھا بن جائے گا. اور خاص کر اس مہینے میں جو بڑی عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. اس مہینے کو قرآن سے اور آسمانی کتابوں سے بہت مناسبت ہے. اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کو بڑھا دو. ہاں، اس وقت خصوصاً آخری عشرے میں، پہلے 2 عشروں میں تلاوت کی، اس سے زیادہ کی مقدار کر لو. ہاں، کہ یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ عشرہ تلاوت کا عشرہ ہے. بہت اہتمام سے تلاوت کو بڑھا دو. اور یہ مواصلات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، مالی عبادت خوب کرو. آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا خرچہ کرتے تھے، کہ تیز ہوا چلتی تھی ایسے خرچ کرتے تھے. ہوا چلتی ہے، اس کو ذرا سوچو کہ کتنی تیز چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر کبھی زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یہ سب ایسے ہی خرچ کرتے تھے. تو یہ خرچ کا مہینہ ہے، مواصلات کا مہینہ ہے، غریبوں کی ہمدردی کا اور خیرخواہی کا مہینہ ہے. اس لیے اس کی کوشش کرو کہ ان سارے اعمال کے ساتھ ہمارا یہ عشرہ گزرے.
یہ جو ہمارا آخری عشرہ ہے وہ پورے مہینے میں سب سے زیادہ قیمتی وقت اسی عشرے کا ہے، اسی میں شب قدر ہے، اسی میں اللہ نے قرآن اتاری ہے، قرآن کو اسی مہینے میں اتارا، اسی عشرے میں اتارا ہے۔ اس لیے روزے بھی بہت اچھے ہیں اور اعمال بھی فکر سے کرو، نمازیں، تلاوت، دعا، ذکر، یہ سب اپنے وقت پر اچھا ہو جائے۔ تراویح اچھی پڑھو، تہجد اچھی پڑھو، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو، سجدے میں دعائیں یاد ہو، دعائیں مانگو اللہ سے، سجدے میں مانگو۔ قرآن کی آیت ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جو آیتیں ہیں اردو زبان میں نہیں مانگنا، عربی میں جو بھی یاد ہو وہ سجدے میں مانگو، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھا کرو۔ ہاں، اس جسم کو اللہ کے سامنے بہت تھکانا ہے۔ ہاں، ہمارا جسم اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی میں بہت مرتبہ تھکا ہے، بہت استعمال ہوا ہے ہمارا جسم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں۔ اب اس کو اس کے راضی کرنے والے کاموں میں تھکانے کا موقع آیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی نے جس جگہ پر گناہ کیا ہو اس جگہ پر جا کر نیکی کرے، کیونکہ وہ جگہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ جب اس جگہ پر وہ جا کر نیکی کرے گا تو نیکی کی بھی گواہی وہ جگہ دے گا۔ ایسے آدمی کا ہر عضو اس سے گناہ ہوتے ہیں، وہ عضو گناہ کی گواہی دیں گے۔ اس لیے ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں خوب تھکانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں تو ہمارے موافق بھی گواہی مل جائے۔ اور بہت توبہ استغفار کرنا ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اس کی فکر کریں۔ اور اپنے مردوں کو بھی اس کا اہتمام کروانا ہے، مردوں سے کہیں کہ ان 10 راتوں کا بہت اہتمام کریں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز تکبیر والا کے ساتھ پڑھیں، غلطی سے بھی نہ جائیں۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، وہ باہر ٹولے بن کر نہ پھریں، ان کو اعمال میں مشغول کریں، ان کو کہیں بیٹا گھر آ جاؤ اور گھر میں مشغول ہو جاؤ، اس کی فکر کریں۔ اور آپ کے مرد جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، ان کو مسجد میں نہ بھیجو۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہماری مسجد کو 2 لوگوں سے بچاؤ، ایک پاگلوں سے بچاؤ اور ایک بچوں سے بچاؤ۔ ہمارے بچے مسجد میں بہت مستی کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، اب وہ ان کے ماں باپ اس کے گنہگار ہوں گے، اللہ کا گھر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ان کے ابا لے جانا تو ان کو کہو کہ نہیں تم مت لے جاؤ، اس کو گھر پر ہی رہنے دو، ورنہ تمہارے بچے ابھی سے اللہ کے نبی نے جس کو منع کیا وہ کرنے والے بنیں گے۔ اب ان کا کوئی قصور نہیں، وہ نہیں جانتے بیچارے مسجد کو، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی فکر کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت بھی کرو۔ اللہ کے ماہ مبارک یہ سارے دین کے اعمال اور دین کی محنت کے ساتھ وقت گزارو۔ اپنے یہاں گھر پر رہتے ہوئے جو بھی آپ کو ملنا ہے ان سے آخرت کی بات کرو، ان کو آخرت کی فکر پہ دلاؤ، فون پر کسی سے بات کرو، ان سے بات کرو۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے جب تقاضے آتے تھے تو اس مہینے میں دین کی محنت کی، تبوک کا سفر اسی میں کیا، بدر کا سفر اسی میں کیا، فتح مکہ کا سفر اسی میں کیا۔ تو آپ بھی دین کی محنت کے ساتھ وقت گزارو، اور آپ کے مردوں کو بھی کہو کہ اس مہینے میں خاص کر جو مسجد میں دین کی محنت ہو رہی ہے اس میں جڑیں، اس کے گشتوں میں جڑیں، اس کے تعلیم میں جڑیں، وہاں ملاقاتوں میں جڑیں، مسجد اور جماعت میں بیٹھیں۔ اس مہینے میں ضرور 3 دن لگائیں، اس کا اثر سال بھر پر پڑتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ہمارے وہاں سے 6 جماعتیں جا کر آئی، 5 جماعتیں جا کر آئی، اس جمعہ کو ہماری 3 جماعتیں جانے والی ہے۔ تو اپنے مردوں کو کہو کہ اس مہینے میں تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ سفر کیے تھے، آپ کم سے کم 1 مرتبہ تو 3 دن جاؤ، تو اپنے مردوں کو 3 دن ضرور بھیجو اس مہینے میں، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو ضرور بھیجو، تاکہ ان کا یہ وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کے ساتھ گزرے یہ رمضان۔ اور پھر رمضان کے بعد چلے 4 مہینے کی جماعتیں بننے والی ہے، اپنی مسجد سے بھی جماعت ہے، تو اپنے مردوں کی 4 مہینے اور چلوں کی تشکیلیں کریں اور ان کو آمادہ کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں جاؤ۔ تو اللہ کرے کہ ان فکروں کے ساتھ ہمارا یہ رمضان گزرا تو انشاءاللہ بہت خیر و برکت کا یہ ذریعہ بن جائے گا، ہماری مغفرت کا سامان بن جائے گا اور ہماری جہنم سے خلاصی کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے ذرا بھی سستی نہ کریں، تھوڑے دن ہیں پھر چلے جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کو آخری سمجھ کر گزاریں گے، آئندہ گویا ہم کو نہیں ملنے والا۔ ہاں اللہ نصیب کرے یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو ہم یہی سمجھیں کہ نہیں ملنے والا، جو کچھ کرنا ہے لاؤں میں اسی میں کر لوں، تو یہ بہت بڑی ہماری کمائی ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں سستی نہ کریں، اس لیے جتنا کر سکتے ہیں اس آخری عشرے میں اتنی مقدار کو بڑھا لیں، تو انشاءاللہ رمضان اچھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو۔
ہاں یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے، تو ایسی محنت کرنی ہے کہ ہماری بخشش ہو ہی جائے۔ اس لیے جو گناہ میں نے شروع میں بتائے کہ قطع تعلق ہوئی ہو، قطع رحمی ہوئی ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہو، ان سب سے توبہ استغفار ہو جائے، اور جن سے رشتے ٹوٹے ہوں ان سے رشتے جوڑ لیے جائیں، اور اس ہفتے میں عبادت کو بڑھا دی جائے، اس عشرے میں عبادت کو بڑھا دیں، اور دین کی محنت کے ساتھ وقت گزاریں، اور رات کو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آہوزاری کریں۔ اور میں نے کہا اگر آسانی ہو نفل اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اب موقع اعتکاف تو نہیں کر سکتے، نفل اعتکاف کا اہتمام کر لیں، وہ تو اس میں ہر وقت آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق دے، قبول فرماوے۔ اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو، اس جمعہ سے بھی 3 دن کی جماعت جائے گی اس کے لیے بھی، اور رمضان کے بعد چلے 4 مہینے کی جماعت جانے والی ہے اس کے لیے بھی۔ دیکھو ماشاءاللہ عورتوں کا بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے، جب ان کو تشکیل کرتے ہیں تو بہت نام دیتی ہے، خالی نام دینا کافی نہیں۔ جن بچوں کے تم نے نام دیے مردوں کے، ان کو گھر جا کر ایسا مت کہو کہ تمہارا نام لکھوا کر آئی ہوں، ان کو تیار کرو، تیار، ان کا ذہن بناؤ، اس کے لیے 2 رکعت پڑھنی پڑے 2 رکعت پڑھ کر ان کا ذہن بناؤ، ان کو آمادہ کرو، تیار کرو، اور ایک طرف نام لکھواؤ، ایک طرف ان پر محنت کو بھی کرو، تو پھر انشاءاللہ اچھا نتیجہ آئے گا۔ اس لیے ہلکے لگاؤ اور تشکیلیں کرواؤ، اور اپنے نام دو، اپنے مردوں کے بھی، اور آپ بہنیں بھی رمضان کے بعد ماشاءاللہ مستورات کی جماعتیں جائے گی، اس کے بھی عزائم کرو، آپ کے لیے بھی عزائم کرو، آپ کے مردوں کے بھی عزائم کرو۔ میں اپنی دعا پڑھتا ہوں، آپ کی نہیں پڑھتا ہوں، جب آپ کی تشکیل پوری ہو جائے تو آپ اپنی دعا پڑھ لینا، سبحان اللہ وحمدہ پڑھ کر پھر آپ چلے جائیں، باقی ابھی ہلکے لگا لو اور تشکیلیں کر لو، جب تشکیل پوری ہو جائے پھر ہمیں مسجد میں پرچہ بھیج دو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ اب ہلکے